अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ईरान जंग के फैसले ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस कदर बेबस कर दिया है कि वो अपने हरीफ रूस और चीन से मदद मांगने पर मजबूर हो गए। मगर हरीफ तो दूर की बात, अमरीका के दोस्त मुमालिक भी जंग में उसका साथ देने से इनकार कर रहे हैं। और इसमें कसूर खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है, जो एक रोज बयान देते हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवल फोर्सेज हैं, हमने ईरानी नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया, लेकिन अगले ही रोज तकरीबन पूना से ही आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए मदद मांग। अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस की यह सूरत हाल है कि जो नेटो कभी अमेरिका के इशारों पर चलता था, आज वो अमेरिकी सदर की धमकियों के बावजूद जंग में शमूलियत से इनकारी है। अमेरिका के सबसे करीबी साथी बरतानिया के वजीर आजम ने ऐलान किया कि उनके लिए बरतानिया अव्वलीन तरजीह है, ईरान के खिलाफ वसी जंग में शामिल नहीं होंगे, सलामती और इस्तेहकाम के तेज हसूल के लिए काम करेंगे। ईरान के कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी ने अमरीकी इंतजामिया को एप्स्टीन नेटवर्क करार देते हुए इस खदशे का इजहार किया कि 9/11 जैसा वाकया रचाकर उसका इल्जाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की गई है। ईरान दहशतगर्द मंसूबों की मुखालफत करता है और हमारी अमरीकी अवाम के साथ कोई जंग नहीं। बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस के साथ साथ अमरीकी इंतजामिया अंदरूनी तौर पर शदीद दबाव का शिकार है। अफगानिस्तान और इराक जंग के बरक्स अमरीकी अवाम और मीडिया ईरान जंग में अमरीकी शिरकत की मुखालफत करता है। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने इल्जाम आयद किया है कि आधा सच बोलकर मालूमात घुमाकर अमरीकी मीडिया ख्वाहिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नाकाम हो जाएं। ईरान अमेरिका इजराइल जंग में खलीजी ममालिक सैंडविच बनकर रह गए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी ताउन का कहना है कि ईरान मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी रियासतों को निशाना बना रहा है। हालांकि हम वाजे कर चुके थे कि हमारी सरजमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। खित्ते में जंग के असरात से मुल्की मईशत के मुतासर होने के संगीन खतरात मौजूद हैं। इसी तनाजुर में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि हुकूमत किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। बरवक्त फैसलों की बदौलत इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। ताहम हुकूमत के कॉल और फेल में वाज़े तजाद नजर आता है, क्योंकि एक तरफ जराए कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट के लिए 9 करोड़ की नई लैंड क्रूजर खरीदी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से खरीदे गए लग्जरी जहाज की बाज़गश्त अभी थमी नहीं है। और आज वजीर आला पंजाब ने आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी भी दे दी है। जबकि इसी इजलास में फैसला हुआ है कि ग्रेड 17 और ऊपर के तमाम सरकारी मुलाजमीन की 2 दिन की तनख्वाह किफायत फंड में शामिल की जाएगी। हुकूमत की यह अप्रोच वाजे करती है कि वो मौजूदा बहरान को संजीदगी से नहीं ले रही। माशी मामलात की तरह हुकूमत सियासी मामलात में भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं करी, क्योंकि फ्रेजाइल हालात के बावजूद हुकूमत ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो नहीं दे रही। जहां कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी सजा के खिलाफ अपीलें मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब को खत लिख रही है, वहीं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस में नामजदगी पर केपी असेंबली की खुसूसी कमेटी के इजलास में चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अदम शिरकत ने भी रियासत की गैर संजीदगी को जाहिर किया है। नाएली की तलवार के साए तले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने ऐलान किया है कि स्ट्रीट मूवमेंट खत्म की थी वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। कंटेनर तैयार है, इस दफा हमने ABC प्लान के साथ आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। से दोबारा शुरू करेंगे। जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स हैं, उसका तमाम ड्राफ्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आपके सामने भी आएगा। वो हमारी जद्दोजहद जारी है, हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं और इस दफा इंशाल्लाह ताला हम पूरी तैयारी के साथ प्लान ABCD इनके साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी जानिब मुल्क में एक बार फिर डील और बैक चैनल राब्तों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अलबत्ता PTI के रहनुमाओं की जानिब से ऐसी किसी भी पेशरफ्त की तरदीद की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर मशाल यूसुफजई कहती हैं कि ना ही कोई डील हो रही है और ना ही हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है। ये सिर्फ अपनी कुर्सियों का वक्त तवील और खान साहब का वक्त ज़ाया करना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए रिलीफ का तासुल मुस्तरद करते हुए कहा है कि ना इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, ना ही जाती मौलजीन और फैमिली तक रसाई दी गई। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला किया, जो हमारी दरख्वास्त थी कि खान साहब को अल-शिफा इंटरनेशनल एडमिट किया जाए, उनका मुकम्मल चेकअप हो, उनके ज़ाती मालजीन को उन तक रसाई दी जाए, उनके ख़ानदान को उन तक रसाई दी जाए। उन तीनों में से हमें कुछ भी नहीं मिला फिल वक्त। उसके खिलाफ हम यकीनन अपील करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला।
पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर और अब्बास बपी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करा आज। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर एक्चुअली जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम, बट वेलकम सर। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया कि ईरान जंग की जो सूरत हाल है, अगर इसमें मज़ीद कशीदगी देखी गई तो जो पाकिस्तान के उस तनाजुर में जो तैयारी है वो मुकम्मल हो गई है, वो मुकम्मल है और पाकिस्तान किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। खुर्रम साहब ज़रा इलाबरेट कीजिएगा प्लीज़ कि वो तैयारी जो है उसमें क्या कुछ शामिल होगा, माशी तौर पे हमें मज़ीद किन इक़दामात का सामना करना पड़ेगा और सिफारती जो महाज पर हम मज़ीद क्या इक़दामात आपके ख्याल में और कौन से स्टेप्स जो है वो लेने की तरफ जाएंगे? सबसे पहले तो पाकिस्तान ईरान की जो सरहद है उसकी सलामती को यकीनी बनाना है कि अगर ईरान में आने वाले दिनों में मजीद अमरीकी या इसराइली बमबारी के नतीजे में बदअमनी फैलती है या उनकी हुकूमत का जो कंट्रोल है अपने इलाके पे वो कमज़ोर होता है, उसके नतीजे में जो अनारकी फैलेगी खुदा न खास्ता, उसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना है कि पाकिस्तान का जो उसकी जो सरहद है वो भी एक तवील सरहद है ईरान के साथ, ताफ्तान से लेकर आप समझें पसनी गवादर तक। तो वहाँ जो है इसको हमें यकीनी बनाना है कि ईरान की तरफ से कोई जो है वो खराबी ना हो। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं आपको याद करा दूं कि 10 साल पहले इसी सरहद से जो है वो कुलभूषण यादव एंटर हुए थे और पाकिस्तान में फिर उन्हें पकड़ा गया। तो लिहाजा ये एक मुश्किल सरहद है जिसका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन यही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उसकी तैयारी मुकम्मल है। दूसरा जो मुआशी मामलात हैं वो तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है और रहेगी कि ये जंग जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमलावर हुए हैं ये उनके दरमियान जंग रहे और ये जंग किसी भी तरह फैल कर ईरान और अरब ममालिक के दरमियान वाली जंग ना बने। उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सफारती कोशिशें कर रहे हैं कि ये जो इशू है ये यहाँ तक ना पहुंचे। उसके अलावा आपको मालूम है ऑलरेडी हमने जो है वो सऊदी अरब के ताउन से उनका जो मगरबी साहिल है रेड सी के ऊपर, वहां से तेल की तरसील जो है वो शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में मजीद तेज होगी। तो आप सेफली कह सकते हैं खुर्रम साहब के लास्ट वीक तो हमने होल्ड की थी प्राइसेस, बढ़ाई नहीं थी, आवाम तक ट्रांसलेट नहीं हुई थी, लेकिन इस फ्राइडे आप समझते हैं कि पास ऑन नहीं की जाएंगी इस जुमे को भी? कि आज जब हम बात करें अभी तक तो उस सतह पर नहीं गई कि दोबारा इनको बढ़ाना पड़े। ठीक है, लेकिन अगर ये मजीद $110 क्रॉस करके 15, 16, 20 तक जाती हैं फिर उसके ऊपर जरूर दोबारा गौर हो सकता है कि इसको अब बढ़ाने के नहीं। राइट, बट एक जो पास ऑन हुआ है बपी साहब, आई वुड वांट यू टू रिस्पॉन्ड टू इट सर, लेकिन साथ साथ तनकीद भी ऑपोजिशन पे बड़ी की जा रही है कि एक मौसर ऑपोजिशन बावजूद इसके कि बहुत एम्पल रीजंस और इस वक्त मौके हैं ऑपोजिशन के पास कि वो एक हलचल मचा सकती है, गवर्नमेंट को एक टफ टाइम भी दे सकती है, क्योंकि 321 तक भी पेट्रोल की कीमतें ले जाना वो अवाम के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो इस वक्त तैयारी मुकम्मल उनकी नजर आ रही है किसी भी तौर पे अगर प्राइसेस भी एस्केलेट करती है इंटरनेशनली और अगर जंग की जो सूरत हाल है उसमें मजीद अगर शिद्दत आती है तो निमटने के लिए हम तैयार हैं? आप अगर कहेंगे कि मैं अपोजिशन हूँ इस वजह से शायद इन पे तनकीद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हकीकत देखी जाए कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत रॉबस्ट तरीके से नेगेटिव में जा रहे हैं। अगर इस वक्त सिर्फ अगर आप लोन्स की बात करें तो 55 खरब रुपए पे लोन पहुंच चुका है। पिछले इसी 8 महीनों में फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने सिर्फ $780 मिलियन लिया था। अभी देव क्रॉस्ड अराउंड 2.5 ट्रिलियन, सॉरी 780 अरब रुपए लिया था, अब 2.5 ट्रिलियन रुपीस की इन्होंने टोटल लोन ले चुके हैं। सो कोई इतनी अच्छी फिगर नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब इन्होंने रेट बढ़ाया था उस वक्त पेट्रोल का, तो उस वक्त जो है ना $120 पे पहुंचा था। तो इस हफ्ते बढ़ाने की वजह कोई नहीं थी, क्योंकि जो क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में वो $105-160 पे है, वो तो नीचे आ चुकी है। दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट इस हफ्ते प्राइस को रिड्यूस करेगी। जो 325 रुपए का हदफ दिया गया था, अगर आप इंटरनेशनल प्राइस से उसको दिन ब दिन टैग ही कर रहे थे तो रेसिप्रोकेसिटी में अगर दिया जाए तो वो प्राइस तो 305 रुपए पे बनती है। तो इनको तो 20 रुपए लीटर कम करना चाहिए था। आई डोंट नो इन्होंने कम क्यों नहीं किया, और अगर बढ़ाने की खास वजह नजर भी नहीं आती। अब हैविंग सेड दैट कि जी इकोनॉमिकली ये कितना हैंडल कर पा रहे हैं,
جسٹ اے سمپل ایگزامپل، آج سے ہفتہ 10 پہلے پنجاب گورنمنٹ نے تقریباً 250 گاڑیوں کا اپروول دیا اپنے بجٹ میں کیبنٹ منسٹرز کے لیے، ہیول کارز. سر آج بھی اجلاس میں 10 مزید گاڑیوں کے اپروول دیے. کین یو امیجن کہ اس وقت ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب آدمی جو موٹر سائیکل پہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے 325 کا ڈلوا لے، لیکن میں 11 ارب کے جہاز پہ چڑھ کے پنجاب کی چیف منسٹر چلی جائے اور سی ایم پی ایم صاحب اس کو کچھ نہ کہے. آپ نے سرکاری ملازمین کی 5% تنخواہیں کم کرنے کا اعلان کر دیا. فار واٹ ریزنز؟ اگر آپ کو اتنا ہی مزہ تو آپ جا کے پہلے کیبنٹ ممبر پنجاب کی تنخواہیں کاٹیں نا، ان کی گاڑیاں واپس لیں. نو یو کانٹ ڈو دیٹ. ابھی ویری فرینکلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ہیز اینی بڈی ریپلائڈ کہ جی وہ جو پنجاب کی سی ایم کا جہاز تھا وہ آسٹریا میں کیا کرنے گیا تھا؟ What was that for? Nobody says اس پہ کتنے ڈالر خرچ آیا. Yes, that is my exchequer money. وہ میرے ٹیکس کا پیسہ ہے جسے وہ جہاز کرا. Nobody answering to that one. گھوم پھر کے میرے پہ آ جاتے نہیں تم 325 روپے کا لیٹر پیٹرول ڈلوا دو. عوام کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. جس دن سر آج کوئی سٹیٹمنٹ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر کی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کیا یہ بات ہو کہ اگر وہاں سے بھی آئی ہیں آوازیں؟ I'm sure کہ رمضان کے مہینوں میں اور ویسے مجھے لگتا بھی ہے کہ جب پنجاب کے جو اپوزیشن لیڈر ان کی تو شاید ویسے انہوں نے بند کر دی، ان کی کوریج کو انہوں نے بند کر دیا گیا. ہی از ناٹ بینگ کورڈ ایٹ آل. مطلب مجھے لگتا ہے جب نواز شریف صاحبہ جب وہاں پہ آتی ہیں تو اس وقت تو پنجاب کے ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ان کے داخلے بند کر دیے جاتے ہیں. بیچارہ وہ اپوزیشن لیڈر کیا کرے گا؟ بٹ عوام تو دیکھ رہی ہے. میں آپ کو دوبارہ میں نمبر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈریگ. خرم صاحب بھی بڑے بہتر نمبر سمجھتے ہیں. خرم صاحب، بپی صاحب جو بات کر رہے ہیں پنجاب شوڈ بی لیڈنگ بائی ایگزامپل. آپ کو نہیں لگتا یہ جو جیٹ ایشو ہے، لگژری جیٹ ایشو، یہ ایک پرماننٹ سورس آف امبیرسمنٹ بنتا جا رہا ہے آپ کی حکومت کے لیے؟ دیکھیے اپوزیشن کے پاس بڑے مشکل سے ان کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا ہے تو وہ اب جہاز کو لے کر چلتے رہیں گے، اور اس کی بہتر توجیہ تو پنجاب کے وزراء ہی دے سکتے ہیں. ان کو زیادہ معلوم ہے کہ کس وجہ سے یہ خریدا گیا اور کیوں اس پہ جو بھی ایکسپینڈیچر ہوگا. انہوں نے تو جو بات کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی، ابھی 2 گھنٹے پہلے خبر چھپی ہے کہ 43 کروڑ ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا فروری 2026 میں. تو وہ جو ریکارڈ ہے پاکستان میں استحکام کا، وہ جو سراسیمگی ڈالر کی قیمت کی رہتی تھی، اس مشکل ترین حالات میں اسے بھی مینٹین کیا ہے. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے. الحمدللہ اس تمام تناؤ کے باوجود مشرق وسطیٰ سے پاکستانی جو ہے ان کی ترسیلات زر بھی جاری ہیں. اصل ایشو یہی ہے کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ عوام کو ایک مشکل حالات میں سے ہمیں گزارنا ہے. تو تکلیف ہوئی ہے، تکلیف کو جیسے ہی حکومت کے پاس سپیس آئے گا ہم اسے کم کریں گے. اور بٹ خرم صاحب جو بپی صاحب بات کر رہے تھے وہ بات بھی درست ہے کہ عوام تکلیف سے تو عوام ہی گزر رہی ہے، کیونکہ جو ٹرانسلیٹ بھی ہو رہی ہیں پیٹرول کی قیمتیں وہ عوام ہی اس کو بھگت رہی ہے. یہاں پر جو سرکاری گاڑیوں کی انہوں نے ذکر کیا، آج بھی پنجاب کی کابینہ کا اجلاس ہوا، 10 مزید سرکاری گاڑیوں کی اجازت دے دی گئی، منظوری دی گئی ہے. یہ کون سی آسٹیرٹی ہے خرم صاحب؟ میں صرف یہی کہوں گا جی کہ پنجاب کے جوابات تو پھر پنجاب کے وزراء آپ کی پارٹی اس وقت گورنمنٹ میں وہاں پر نہیں، میری پارٹی کی گورنمنٹ ہے. انہوں نے ایک بے مثال کام کیا ہے پچھلے 2 سال میں. لیکن اب ہم کہیں گے کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ گاڑیوں کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو سائڈ پر رکھ دیں گے، یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اس کا جو آپ کو دیں، لیکن پنجاب کی حکومت نے اگر پرفارمنس کا سوال ہے تو ہر لحاظ سے صحت میں، تعلیم میں، معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو، خواتین کو جس قسم کی فیسلٹیز پہنچائی ہیں، اب انفراسٹرکچر میں جس قسم کی نئی جدت لا رہے ہیں، تو انہوں نے جو پرائیورٹیز تھی وہ ہیومن ڈیولپمنٹ تھی، اس میں بہت اچھی طریقے سے کام ہو رہا ہے. سوال تو پھر وہی بنے گا کہ صرف پنجاب حکومت کا سوال کیوں ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کا فرض نہیں ہے کہ وہ صحت اور تعلیم اور انفراسٹرکچر اور امن و امان ڈیلیور کرے؟ وہاں تو مکمل بیڑا غرق ہی نظر آ رہا ہے جو آ رہا ہے. ان کے پاس تو ایک نیا ہسپتال نہیں ہے دکھانے کو، ایک نئی یونیورسٹی نہیں ہے دکھانے کو، بلکہ تمام جو یونیورسٹیاں موجود بھی ہیں وہ بھی ان کا بجٹ مستقل کٹ ہو رہا ہے کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. لیکن خرم صاحب یہ بھی جائز سوال ہے اور اس پر رسپونڈ جو ہے وہ حکومت پنجاب کو بھی کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ڈیفیمیشن کی طرف جا رہی ہے، وہ ڈرا رہی دھمکا رہی ہے کہ میری استدعائی ہے کہ ان تمام حکومتوں کا، یہ مسلم لیگ نون اس کو استثنا نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ان کو چیلنج کریں، جس طرح ان کا کام ہے کہ یہ پنجاب کی اسمبلی میں ہم کو چیلنج کریں. لیکن وفاق کے ساتھ
اگر یہ ورکنگ ریلیشن قائم کریں اور بجائے ہر دفعہ یہ دھمکی دیتے رہے کہ جی ہم تو لانگ مارچ کر رہے ہیں، تم نہیں اپنی سر، بندوقیں صاف کر لو، بہرحال ہمارے کوئی نوجوان مؤثر ابھی تک گھر میں گھس کر ماریں گے. وہ موثر کوئی ابھی تک لانگ مارچ کر بھی نہیں سکی ہے بپی صاحب کی پارٹی اسپیشلی. بپی صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے، خرم دستگیر صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں تو ایٹ لیسٹ اگر پرفارمنس کی اگر گیج کیا جائے تو پنجاب ہیز اے لاٹ ٹو سے اباؤٹ اٹس پرفارمنس، جن سیگمنٹس میں اس نے آگے آؤٹ پرفارم کیا ہے. کے پی میں خرم صاحب کہہ رہے ہیں ایک نیا اسپتال آپ نہیں دکھا سکے، ایک نئی یونیورسٹی نہیں دکھا سکے، اور دوسری طرف جہاں پر حکومت وقت کی اس وقت جو تیاری ہے اس سے بھی حوالے سے انہوں نے کہا کہ ریمیٹنسز پہ بھی کوئی امپیکٹ نہیں آیا اس جنگ کے بھی تناظر میں، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی وہ بات کر رہے ہیں. جی بپی صاحب. پہلے تو میں نمبرز پہ اگر کہہ دوں نا کہ تو اگر یہ کرنٹ سرپلس کی بات کریں تو پاکستان کا ڈیفیسٹ اس وقت $25 ارب پہ پہنچ چکا ہے. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل بیٹھ چکی ہے. سو کسی بھی طور پہ آپ کی ریمیٹنسز آف سیٹ نہیں کر سکیں گی آپ کی جو ایکسپورٹ کی جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے. تو دیٹ از نو وے کہ جی ریمیٹنس آ رہی، وہ تو ریمیٹنس آ رہی ہے، لیکن آپ کی جو انڈسٹری ہے، جو آپ نے یہاں پہ فیول پرائسنگ بڑھا دی ہے، جو آپ کی بلنگ بڑھے گی، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ جائے گی، تو وہ ڈیفیسٹ اس کو آف سیٹ نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2، میں بار بار اس لیے کہتا ہوں پنجاب، دیکھیں اس وقت پنجاب کے اگر نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو سینٹرل میں بھی نون لیگ، تو بیسک ون اینڈ سیم تھنگ، ان کی آپس میں کوہیژن ہے، آپس میں پالیسی میں. ہمارے ساتھ تو اسلام آباد کی کوہیژن نہیں ہے. پشاور اور اسلام آباد آر ناٹ ہینڈ اینڈ گلو ٹوگیدر. وہاں پہ تو ہمیں این ایف سی ایوارڈ کے جو پیسے وہ بھی نہیں دیے جا رہے. جو یہ بات کر رہے تھے کہ پنجاب اور نون لیگ کی حکومت وہاں بھی ہے، سینٹر میں بھی آپ کی جماعت جو ہے وہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، جو کوہیژن آپ دونوں کے درمیان ہے وہ اس طرح سے تو کے پی اور سینٹر کے درمیان نہیں ہے. لیکن کے پی کے پاس موقع ہے نا کہ وہ یہ دکھائیں اپنے عمل سے کہ وہ بہتر حاکمیت کر سکتے ہیں. ان کا 13واں سال ہے اس صوبے میں مسلسل بغیر بریک کے، لیکن وہ کسی بھی قسم کی کوئی مثال باقی ملک کے لیے، صرف پنجاب کے لیے نہیں، کسی دوسرے صوبے کے لیے مثال قائم نہیں کر پائے. وہ اس کی کوئی ایسا ماڈل نہیں بنا پائے جس کو دوسرے صوبے فالو کریں گے. جی ہمیں ان کو بہتر طریقہ آتا ہے صحت. یہاں ہم نے دیکھا ہے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ جو کے پی کی یونیورسٹیاں ہیں ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. ان کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں، بڑے بڑے جو پرانے ڈپارٹمنٹس تھے یونیورسٹی پشاور کے، وہ بند ہو گئے ہیں تنخواہیں نہ ہونے کی وجہ سے. آپ نے جو یونیورسٹیز کی وہ جو حوالہ دیا کہ کے پی میں تنخواہیں دینے کی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے تو ایک گلہ یہ بھی ہے کہ سینٹر سے ان کو فنڈز نہیں ریلیز اس طرح سے ہو رہے. لیکن ابھی 11 مارچ کی خبر تھی کہ 20,000 اسکول ٹیچرز پنجاب میں 3 ماہ سے ان کی سیلریز ادا نہیں کی گئی ہیں. جی تو دیکھیے ہمیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ کیا پنجاب میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ٹھیک ہوا، لیکن خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ خراب ہو گیا پہلے سے. خرم صاحب بھی ابھی جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا وہ ماڈل نہیں بنا سکا دیگر صوبوں کے لیے کہ وہ فالو کر سکیں اس کو، ایک پرفارمنس کے اگر گراف کوئی گیج کیا جائے. خرم صاحب نے کہا پنجاب میں سب کچھ، ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا ہو گیا ہے، لیکن کے پی میں سب کچھ خراب کیسے ہو گیا ہے؟ پہلے دن سے جس دن سہیل آفریدی صاحب، اب نئے چیف منسٹر کی بات کر رہا ہوں، جو اسلام آباد کا جو رویہ رہا وہ بہت ہاکش قسم کا رہا کہ یہ ایک دہشت گرد ہے اور اس کا جناب فلانے انوالومنٹ فلانی چیز ہے، اب اس کو فلانے فارغ کر دیں گے. ابھی دیکھ لیں گے ڈیفنس منسٹر کی جو اس پہ انفارمیشن منسٹر کی اس پہ پریس کانفرنس آئی اور جو معاملات تھے وہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی طور پہ اسلام آباد پشاور کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. یہ ایشو پنجاب میں تو نہیں ہے، آپ کا تو بڑا کنجینیل قسم کا انوائرمنٹ ہے. میں بار بار پھر یہ کہتا ہوں، ایک طرف کہتے ہیں کہ جی پولیس اسٹیشن میں جو ایس ایچ او ہے یا جو پولیس والا ہے وہ لوگوں سے جناب کر کے بات کرے، دوسرے آپ سی ٹی ڈی کو اٹھاتے ہیں اور کسی کو گولی مار دیں، کسی کو بھی گولی مار دیں، جو آپ کی نظر میں آیا آپ اٹھائیں اور گولی مار دیں. سی ایم صاحب کہتی ہیں میں تو سی ٹی ڈی میں بڑا مجھے فخر اس چیز کے اوپر. یہ سارے ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں بپی صاحب، بٹ ویئر از دی اپوزیشن؟ کیوں ایسا تاثر آ رہا ہے کہ آپ لوگ کی طرف سے فرینڈلی اپوزیشن ہو رہی ہے؟ ویئر از دا پروٹیسٹ؟ ویئر از دا لانگ مارچ؟ That is the issue نا کہ اب جس پروٹیسٹ کے لیے ہم یہاں پہ نکلنے کو تیار ہیں، ہمیں تو پھر دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے. ہم تو کیونکہ 9 مئی والے تو ہمیں تو وہاں وہ کلب کر دیا جاتا ہے اور ہم عام عوام کی جو آواز اٹھانے کے لیے کرتے ہیں ہمیں دہشت کر کے کارنر کریے تو دہشت گرد ہے. اس پاکستان میں کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ آج سے کچھ 6-8 مہینے پہ ایک مذہبی تنظیم اٹھی تھی، اس کے بارے میں کوئی بات کر سکا؟ جن لوگوں نے خامنہی کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا تھا، جتنی آواز آپ نے وہ آواز اٹھا سکی ہیں کہ وہ لوگ کدھر گئے؟ آج عورت مارچ ہوا تھا. عوام کے جو پریسنگ ایشوز ہیں اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پہ نہیں نظر آنے والی ہے پوسٹ ایسٹ سیناریو میں بھی. پاکستان میں آپ بتائیے بی پاکستان میں کوئی پروٹیسٹ کر سکا؟ خواتین مارچ والی خواتین کو اٹھا لیا. پاکستان میں کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا بیکاز دس ہیز بیکم اے بنانا ریپبلک.
یہاں پہ تو آواز اٹھانے پہ آپ کو غائب کر دیں گے, واپسی پہ شاید آپ کے بچے بھی آپ کو مل نہ سکے. یہاں پہ اتنا شکر کریں کہ میں آپ کے ٹاک شو پہ بات کروں اور آپ اس کو آن ایئر کرنے جا رہی ہیں کہ پاکستان از ناٹ اے ڈیموکریسی ایٹ آل. ہم یہاں پہ صرف رات کو یہی ٹاک شوز پہ بات کر سکتے ہیں. آپ سڑک پہ نکلیں اور مریم کے خلاف نعرے اٹھائیں, آپ کو پٹھا ٹانگ دیں گے. مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے یہاں پہ. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سینیٹر نواز بپی صاحب اور خرم دستگیر خان صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خرم صاحب, بپی صاحب بھی کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ کرنا بھی اتنا مشکل بنا دیا گیا اس ملک میں کہ عوام کے ایشوز پہ بھی سڑکوں پہ اگر باہر نکالیں تو ان کے اوپر مقدمات اور پھر دہشت گردی کے پرچے جو ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں. کس طرح سے وہ ماحول ایک کنڈیوسو بن سکے گا ایک ساتھ مذاکرات کے لیے, یا میز پر جو ہے اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ہمیں پوسٹ ایج سیناریو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایفرٹ کیا جائے؟ اور اب جبکہ عدالت نے بھی کہا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ بھی عمران خان صاحب کی معائنے کے حوالے سے بنا دیا جائے, تو وہ بھی پوسٹ عید میں ہی سیناریو میں نظر آئے گا ہمیں. اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس بنیاد پر ہمیں مل کر آپس چلنا ہے, ان کا مطالبہ ہے کہ 31% ووٹ انہیں ملے ہیں ان کی جماعت کو 8 فروری 2024 کو. بالکل ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں اس کی عزت کرنے کے لیے, لیکن پھر ان کو بھی ان 69% ووٹوں کا احترام کرنا ہوگا جو ان کو نہیں ملے. تو لہٰذا یہ جب باہمی احترام ہے, اسی کو ورکنگ ریلیشن شپ کہتے ہیں کہ بھی آپ کے پاس ایک مینڈیٹ ہے, آپ کے پاس اپوزیشن کا مینڈیٹ ہے سینٹر میں, لیکن آپ کے پاس حکومت کا مینڈیٹ ہے کے پی میں. اس طرح ہمیں جو ہے وہ کے پی میں اپوزیشن کا مینڈیٹ ہے اور یہاں وفاق میں یا پنجاب میں گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے. جو مینڈیٹ ہمیں پاکستان کے عوام نے دیا ہے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کریں, چاہے وہ قومی اسمبلی ہے, چاہے وہ سینٹ ہے, یا صوبائی اسمبلیاں ہیں, اس کو ادا کریں, بجائے یہ کہ ایک مستقل جو ہے اور یہ اس میں بھی کبھی ہوگا آڈٹ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کس طرح مستقل خیبر پختونخوا کے وسائل جو ہیں وہ وفاق پر چڑھ دوڑنے کے لیے استعمال کیے ہیں. بپی صاحب, آپ پوسٹ عید سیناریو میں نظر آ رہا ہے آپ کو عمران خان صاحب کو ریلیف کچھ ملتا ہوا؟ اگرچہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی جو اپیل ہے وہ اب 1 اپریل کو فکس ہو گئی ہے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے جتنا تو نظام اب سخت اور سٹبن کا لفظ یا ڈھیٹ کا لفظ نہیں کہنا چاہیے, تو سٹیٹس کو برقرار رہے گا آپ کے خیال میں؟ مطلب آپ دیکھیں کہ نیب کی جس طرح امینڈمنٹ پاس کی ہے انہوں نے اس وقت, اگر آپ نیب دیکھیں تو پیورلی لگ رہا تھا کہ ان کو اندازہ تھا کہ القادری کی کیس جو ہے نا اس کی اپیل لگنی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے ہاتھ کھڑا کر رہا تھا کہ میں 10 مہینے لیٹ کر چکا ہوں, میں اس سے زیادہ اس اپیل کی سنوائی کو لیٹ نہیں کر سکتا, مجھے یہ سننی پڑے گی اور سننے کے بعد میں ریجیکٹ کر دوں گا. تو اس کا پلان انہوں نے بڑا زبردست بات دے دیا کہ ٹھیک ہے تم یہاں ریجیکٹ کرو گے, اس کے بعد وہ جائے گی سپریم کورٹ. کوشچن امیج کیا, سپریم کورٹ میں شاید 2-4 جج تو مینج کرنے آسان تھے, ساری سپریم کورٹ میں شاید کوئی ایسا عمران خان کا جانے والا نہیں گیا, انہوں نے اس کا ڈائریکشن چینج کر کے ایف سی سی بھیج دیا کہ جی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. اس کا مطلب کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن میں جو ججز لگائے گئے شاید ان کو لگے وہاں وہ من پسند فیصلہ. سو اٹ آل لکس لائک اے پری سیٹ, ایک ٹریپ پلان کر دیا گیا ہے کہ القادری کے ساتھ کیا ہوگا, اور پھر اگر فل بینچ بھی جا کے ایف سی سی میں بنے گا تو وہاں بھی شاید اپیل ریجیکٹ ہو. سو ایز پر جو ایک 2+2 کی سچویشن اس میں تو مجھے نہیں جانا, لیکن میں پھر وہ کہتا ہوں یہ خدا کی خدائی بھی تو ہے, کہیں تو انصاف بھی ہوگا اس دھرتی میں. اگر مطلب یہ نظر آ رہا ہے اینڈ ایوری بڈی نوز کیا القادر, کیا توشہ خانہ, یہ سارے ایشوز جو ہے نا یہ جان بوجھ کے اس شخص کے ساتھ بنائے گئے تاکہ وہ اس نظام کو آ کے کہیں لڑکھڑا نہ دے, اس کو آ کے گرا نہ دے. ابھی تو ان کی صحت سے متعلق رائٹ, ابھی تو ان کی صحت سے متعلق خرم صاحب فائنل میں آپ کے بھی ریمارکس چاہوں گی. وہ جو میڈیکل بورڈ سے متعلق میں نے ایک سوال کیا تھا, عید سے پہلے بننا ممکن ہے کہ حکومت بنا دے یہ میڈیکل بورڈ عدالت کے احکامات پہ, یا عید کے بعد ہی میں نظر آ رہا ہے یہ بنتا ہوا؟ جی بورڈ بھی بنے گا, لیکن ان تمام بورڈ بننے سے پہلے اور اس تمام شور ڈلنے سے پہلے حکومت نے اپنی ذمہ داری درست طریقے سے ادا کی اور بانی چیئرمین کا علاج شروع کر دیا. یعنی 10 دن بعد شور اٹھا ان وکیل صاحب کی غلط رپورٹ کے اوپر, حالانکہ 24 جنوری کو بانی چیئرمین کو پہلا انجیکشن لگ گیا تھا, دوسرا بھی لگ گیا, وہ بھی انشاءاللہ 1 مہینے بعد تیسرا بھی لگ جائے گا. کوٹ ہے کہ اب تو گھڑی کی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں. تو صحت کا ایشو جو ہے 2 دسمبر کو جب 2025 کو ان کی ہمشیرہ ملی تھی, انہوں نے اس وقت آنکھ کی کوئی ایشو ریز نہیں کیا تھا پبلک کے سامنے, اگر آپ کو یاد ہو تو. لیکن اس کے بعد جو ایشو اٹھا ہے اس کا حکومت علاج کروا رہی ہے اور ہم علاج کرواتے رہیں گے. دوسرا جو لاسٹ معائنہ ہوا تھا
وہ بھی آن ریکارڈ ہیں، ان کے ذمہ دار جو آفس بیئرز ہیں، کہ ان جو ڈاکٹر نوید قریشی صاحب تھے ان کا نام پی ٹی آئی نے دیا تھا اپنے ذاتی معالج سے پوچھ کر، کیونکہ بانی چیئرمین کے ذاتی معالج آنکھوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں. تو لہٰذا ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں. میں صرف میری سفارش ہمیشہ حکومت سے کہ جو قانون یہ کہتا ہے کہ ان کے خاندان سے ان کی ملاقات کروائی جائے، اس کو میری توقع ہے کہ وہ بہت جلد شروع ہو جائے. رائٹ. فائنل کامنٹس بپی صاحب آپ سے بھی. کیا یہ بھی کہنا درست ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جب سے ذرا سرزنش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا کی ٹیم ہے، لیگل ٹیم عمران خان صاحب کی، ان کی، تو اس کے بعد سے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے، اور جو یہ علیمہ خان فیکٹر ہے، کیا یہ واقعی میں پاکستان تحریک انصاف میں وہ تقسیم کرنے کا یا ایک ٹون ڈاؤن کرنے کا ایک باعث بن رہا ہے، یا یو تھنک اٹس ادر وائز پاکستان تحریک انصاف تھوڑی گیئرڈ اپ نظر آئے گی اس پورے ڈانٹ جو انہوں نے پلائی تھی اس کے تناظر میں؟ اور آج بھی بلکہ خبر نعیم اشرف بٹ صاحب کی، میں اس کا حوالہ ضرور دوں گی، سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑی اعلیٰ شخصیات سے کسی اعلیٰ شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی علیمہ خان صاحبہ یا سی ایم کے پی کی، اور کوئی نہ کوئی یعنی کہ ایک بیک چینل کچھ رابطوں کی بھی بڑی بازگشت ہے. یہ تو پھر وہ تصدیق وہ خود کر سکتے ہیں، یا اس کی تصدیق کرنا چاہے تو وہ خود کریں گے. میں آئی ہیو نو نالج آف اٹ، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آپ نے کہا نا کہ جی انہوں نے جو سرزنش کی اس کی وجہ سے بیک فٹ، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں وہ بہنیں ہیں، ان کے کنسرنز اپنی جگہ پہ ہیں. جسٹ امیجن یور سیلف کہ آپ کا بھائی پچھلے 8-6 مہینے سے کسی قید میں ہو، قید تنہائی میں ہو، اینڈ یو گاٹ اٹ گیٹس رپورٹڈ کہ ان کی آنکھ جو ہے نا وہ بینائی جانے والی ہے، اینڈ اباؤٹ ٹو لوز ہز ویژن، وٹ وڈ یو ڈو؟ آپ کیا کریں گے؟ دس از جسٹ نیچرل ہیومن انسٹنکٹس جو وہ کر رہی ہیں. اور اس کے اوپر میں تو حیران ہوں اس گورنمنٹ کے اوپر. آئی مین جو اسٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں اور جس قسم کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی کے حوالے سے، ایک سمپل سا سولوشن ہے، آج ہی بہنوں کو ایکسیس دے دیں، جا کے خان صاحب کو دیکھیں، اگر وہ ٹھیک ہے، اینڈ آف دا اسٹوری. دے جسٹ وانٹ ٹو ڈریگ اٹ، دے وانٹ ٹو لیٹ اٹ نو کہ ہو از دا باس. یہ جو طاقت ہے نا کہ جی ہم اس وقت کیونکہ طاقت میں، علینا صاحب میں آپ کو بتاؤں، what goes around it comes around. This is how it all works. آج آپ ایک چھوٹے سے ایشو کو آپ نے اتنا زیادہ سینسیٹیو بنا دیا ان تمام کروڑوں پاکستانیوں کے لیے جو اس سے محبت میں اس کے ساتھ اٹیچ کھڑے تھے، and you just made a mess out of it because of the point کہ جی آپ طاقت میں بیٹھے ہیں. It could have sorted out. یار سے 1.5 مہینہ پہلے سارٹ آؤٹ ہو سکتا تھا. آپ معالج بھیج دیتے، بہنوں کو بھیج دیتے، وہ دیکھ لیتی، چیزوں ختم ہو جاتی. بٹ ایشو کے اوپر ایشو بنانا اس گورنمنٹ کا نا، ان کو کرائسس میں جانے کا شوق بھی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کل کے روز بھی یعنی کہ ملاقات نہیں کروائی دی جائے گی؟ کہاں جی ملاقات کل، یہ دیکھیں وہ اب وہ تو سمجھ آ گیا نا جی ہم نہیں ملنے دیں گے. اور یہ رانا ثناءاللہ آن پیپر کہہ چکے ہیں، آن اسٹیٹمنٹ کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں ملنے دیں گے. سو اب اس میں اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو سر مطلب پھر مذاکرات کی طرف آنے کے لیے کوئی فلیکسیبلٹی پاکستان تحریک انصاف دکھانے کے لیے تیار ہے کہ اس طرح سے نہ احتجاج کر پا رہی ہے، نہ آپ کو لگتا ہے پروٹیسٹ سے بھی جس طرح سے کیسز بنا دیے جاتے ہیں، سو الٹیمیٹلی ایونچولی میز پر آنے کی طرف سوچا جائے؟ دیکھیں پاکستان میں مسئلہ پھر وہی یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن پھر ہمیں اینٹی اسٹیٹ بنا دیا جاتا ہے. اس جگہ پہ پھر آگے تھی اب آخری دفعہ جب ہم نے پروٹیسٹ کی بات کی، ہمیں کہا دیکھیں جی افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے اور آپ کو جناب اپنی پڑی. ہر ایشو کو ایسے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کے ساتھ ہمارا ایک نیریٹو بناتے ہیں کہ وہ پھر الٹیمیٹلی پوری ہم جگہ سوچ یار پاکستان میں اس وقت اکنامک کرائسس چل رہا ہے، ایران وار ہے پڑی، افغانستان ایشو ہے، یہاں پہ آ کے ہمیں وہ اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دس. حقیقت جانیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت کیا تحریک انصاف، کیا ورکر، کیا لیڈرشپ، ایوری جسٹ باڈی از بوائلنگ کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم وہ ایک بڑا پروٹیسٹ کر سکے. اس حکومت کو اندازہ ہو کہ جو کلیم کرتے ہیں 69% ووٹ، کین یو امیجن ان کو 69% کیا 6.9% بھی ووٹ نہیں پڑا ہوگا. ان کو جو باقی 69 ہے وہ ان کو ڈالا گیا تھا اینڈ دے اسٹل ٹیکنگ. اب وہ آہستہ سے کیونکہ 2 سال ہو گئے نا، بندہ پھر بھول جاتا ہے کہ یہ مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے، عوام کا مینڈیٹ صرف عمران خان کے پاس ہے. بٹ بیکاز میں نہ مانوں کہ اپروچ چل رہی ہے، سو لیٹ اٹ بی لائک دس. اللہ خیر کرے جیت کے رائٹ. اور پبلک بھری پڑی ہے آپ نے جس طرح سے کہا، بٹ پروٹیسٹ ابھی نہیں ہوگا، پھر کب ہوگا؟ بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سینیٹر اون عباس بپی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، سینئر رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. منیر اکرم صاحب، فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو پاکستان ٹو دا یونائیٹڈ نیشنز، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. منیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. منیر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. منیر صاحب، لائک آئی سیڈ، ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کنٹریز کو انہوں نے تھریٹ کیا ہے دیٹ دے ول فیس ویری بیڈ فیوچر اف دے ریفیوز ٹو ہیلپ
सिक्योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। जर्मनी, यूके तमाम ने जो ट्रंप साहब की कॉल है उसको और नेटो की जो इन्वॉल्वमेंट है इसके हवाले से उन्होंने एक कॉशियस एक स्टांस अडॉप्ट किया है। यहाँ तक कि अमेरिकी सदर को चाइना से भी मदद मांगनी पड़ रही है। मुनीर साहब, कितना कोई आइसोलेट कर दिया है अमेरिका को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के हवाले से स्ट्रेटेजिकली? ये जंग, जैसे आप जानती हैं कि ये जंग यूनिलैटरली अमेरिका ने शुरू किया है इजराइल के साथ। तो ना यूरोपियन एलाइज को ना किसी और को कंसल्ट किया है। और इस वक्त जो मुश्किल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से यानी टैंकर्स निकालना, ईरानी मिसाइल्स वहाँ जारी हैं, ड्रोन्स भी वो फेंक रहे हैं, तो इसमें एक बहुत मुश्किल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है। तो उसमें इस वक्त यूरोपियंस तो नहीं कूदेंगे, क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी का देखना है कि जी अगर वो शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ भी ये जंग शुरू हो जाएगी, उनके टैंकर्स को मारेंगे। तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि उन्होंने इनकार किया है। पर मेरे ख्याल में जो अब यूरोपियंस जो करेंगे वो जैसे हिंदुस्तान ने किया है कि ईरान के साथ उन्होंने निगोशिएट करके उनके 1-2 टैंकर्स निकाले वहां से। और आज यूरोपियंस की मीटिंग है और उसमें वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनके जो कुछ टैंकर्स जो फंसे हुए हैं उनको किस तरह से निकाला जाए। उन्होंने सिग्निफिकेंटली जयशंकर को भी इनवाइट किया है। तो ये हिंदुस्तान ने जो किया है शायद ये रुख वो पकड़ें और ईरान के साथ नेगोशिएट करके अपने टैंकर्स निकालने की कोशिश करें। पर मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ ये जो नेवल कॉन्वॉयज और सिक्योरिटी कॉन्वॉयज होंगे उसमें नहीं शामिल होगा, कोई नहीं शामिल होगा अमेरिका के अलावा। राइट में मुनीर साहब, जो अमेरिका का एक सुपर पावर स्टेटस हुआ करता था इस जंग से कबल भी, अब इस जंग के तनाजुर में आप इसे कितना कोई तब्दील होता देख रहे हैं? वेर इवन हिज allies आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग टू ट्रम्प्स कॉल्स। ये देखें, अमेरिका जहां तक के उसकी मिलिट्री ताकत है वो तो रहेगी जो अपनी जगह पर। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में वो एक मुश्किल मसले में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल सही तरह से कैलकुलेट नहीं किया कि ईरानी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। और ईरानियों ने अब तक 2-3 हफ्ते हो रहे हैं, उन्होंने अभी तक वो डटे हुए हैं और उनकी मिसाइल्स और ड्रोन कैपेबिलिटीज अब तक वहाँ मौजूद हैं। तो बज़ाहिर तो मुनीर साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन अमेरिका नजर यही आ रहा है कि इस जंग से जान छुड़वाना चाह रहा है, लेकिन ईरान जंग जारी रखना चाह रहा है। जी सही है। अमेरिका इसको मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब देख रहे हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हुए हैं और नुकसान, इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है। ऑयल प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो उसका बहुत सारी रिपरकशंस होंगी। तो वो चाहते हैं कि इसको बंद करें, पर तो कुछ हासिल करने के बगैर बंद करना उनके लिए फिर इंटरनल दूसरे मसले खड़े हो जाएंगे। तो ईरान के पास तो चॉइस नहीं है, वो तो लड़ते रहेंगे जब तक कि उनके पास कुव्वत है। सो आपको मुनीर साहब ये मार्च में भी प्रोलॉन्ग करती हुई पूरे महीने नजर आ रही है ये जंग? जी मेरे ख्याल में ये 2-3 हफ्ते तो ये चलेगी जब तक के ईरानी नहीं मानेंगे, कोई मुआहदा, कोई सीज फायर की बेसिस नहीं होगी, तो ये जंग जारी रहेगी। अब जो सवाल ये उठता है कि अब अमेरिका क्या करेगा। अब अगर ट्रम्प साहब सोचते हैं कि जी यूनिलैटरली इसको बंद करना उनके लिए पॉलिटिकली यहाँ अंदरूनी बहुत मसले खड़े होंगे, अब तो शायद एस्केलेट करें। और एस्केलेशन में फिर देखना होगा कि किस तरह से एस्केलेट करते हैं। वो मेरे ख्याल में डेस्परेशन है, तो कुछ न कुछ उनको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जीत दिखाने के बगैर ये जंग बंद करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। राइट। और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के मजीद बंद रहने से
منیر صاحب عالمی دنیا پر چونکہ قیمتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ مسلسل ایک امپیکٹ نظر آ رہا ہے، تیل کا جو بحران ہے اس میں اضافے کے نتیجے میں جنگ بندی کے لیے اب کتنا کوئی عالمی دنیا پر دباؤ آپ کے نزدیک جو ہے وہ بڑھ رہا ہے؟ جی وہ دباؤ تو بڑھ رہا ہے. میرے خیال میں ایرانین جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی اس میں میرے خیال میں مجھے نظر آتی کہ وہ ایک سمارٹ فلیکسیبلٹی تھوڑی انہوں نے دکھائی ہے، کیونکہ اب یہ جو ہندوستانی ٹینکرز کو انہوں نے جانے دیا ہے اس سے یہ اشارہ ہوگا دوسرے ملکوں کو کہ یہ اگر آپ نے اپنے ٹینکرز وہاں سے نکالنے ہیں اور چھٹکارا کرنا ہے تو آپ پھر ایرانی حکومت سے بات کریں. تو ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یورپینز کیا فیصلہ کرتے ہیں. وہ جو انڈین اپروچ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں یا چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یا وہ یہ امریکہ جو کھلوانے کی جو اس نے کوشش کی ہے شاید اس کے لیے وہ رک جائیں گے. میرے خیال میں اب کچھ اس میں ایرانین پالیسی کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ان کا برتاؤ یورپینز کے ساتھ اور جو دوسرے ممالک ہیں، خلیج کے ممالک ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے. کچھ یہاں مجھے پولیٹیکل سپیس نظر آ رہی ہے. اور آپ کے خیال میں، چونکہ آج بھی میں دیکھ رہی تھی ٹویٹر پہ بھی ایون پیغام ایرانی وزیر خارجہ کا، پاکستان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا. آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں منیر صاحب کہ ایران کو یہ توقع بھی ہوگی کہ پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے جنگ رکوائی جائے؟ جی پاکستان کی تو کوشش رہی ہے کہ یہ جنگ پھیلے نہ، اور ہماری جو سفارتکاری ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ وہ تو نظر آ رہی ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے درمیان ایک کھلی جنگ نہ ہو. تو یہ طریقے کے تحت اگر کچھ معاہدے ہوتے ہیں خطے میں، وہ خطے کے فائدے میں ہیں، پاکستان کے بھی فائدے میں ہیں اور ایران کے بھی فائدے میں ہے. پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا ہمارے پاس ڈپلومیٹک سپیس کتنی ہے یہ اس جنگ کو کنٹین کرنے کے لیے. روکنا تو امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، پر کنٹین کرنے میں کچھ سفارتکاری کی سپیس نظر آ رہی ہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ منیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو فار شیئرنگ یور ویوز سر. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.